تھی. گویا جانتے تھے کہ انقلاب آئے گا, اس کے بعد تعمیرات نہیں ہوں گی اور اتنی زمین کو کھودا جائے گا کہ میری قبر سطح زمین پر آ جائے گی. یعنی ان کا آپ دیکھیے, علم دیکھیے کہ ان کی یہ روایت ہے. نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, 4 کتابیں دکھا سکتا ہوں, آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہیں سنیں, کہ شیخ اصفہانی جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ میری میت کو صبح فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ کرا کے, اور یہیں جہاں ان کی قبر ہے اب وہاں دروازے کے پاس میری مسحری کو, میری اس چارپائی کو جس میں میری میت ہو, رکھ دینا, اور پھر عشاء کے بعد دفن کرنا, اور تم لوگ چلے جانا میت کو رکھ کے. بعض لوگوں نے کہا بھائی عجیب وصیت, لیکن بہرحال وصیت تھی. لوگ میت کو رکھ کے چلے گئے. جو لوگ وہاں اس وقت میت میں تھے وہ چلے گئے اپنے اپنے کام سے. تھوڑی دیر کے بعد جو نئے لوگ, وہاں تو 24 گھنٹے لوگ آتے رہتے ہیں, آ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ اصفہانی اسی چارپائی کے پیروں کی طرف بیٹھے ہیں نیچے زمین پر, ویسے ہی جیسے امامہ پہنے بیٹھے ہوتے تھے, اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فلاں مسئلہ تھا وہ اس طرح سے میں نے حل کیا, اور فلاں کے ذمے اتنے پیسے تھے وہ اس طرح سے حل ہوئے, اور فلاں کا معاملہ یہ طے ہوا. یعنی لوگوں کو ان کے معاملات جو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے جو شیخ اصفہانی سے تھے وہ بتلا رہے تھے, وہ اپنے فریضے کو پورا کر رہے تھے. لوگوں کو نہیں, وہاں تو میتیں آتی رہتی ہیں, میتیں رکھی رہتی ہیں, لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ کس کی میت ہے کس کی نہیں ہے, صبح شام میتیں وہاں آتی رہتی ہیں, لہذا لوگ اس پہ توجہ نہیں کر رہے تھے. کسی ایک عالم نے آگے بڑھ کے, جو شام کو نئے آئے تھے کسی اور شہر سے, انہوں نے ایسے ہی پوچھا, شیخ صاحب یہ میت کس کی ہے, بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں رکھی. فرمایا میری تو ہے. شیخ اصفہانی آج کے دور کے ہیں, انقلاب اسلامی سے تھوڑے عرصہ پہلے سے, لہذا کہا کہ میری میت ہے. تو وہ ایک دم پیچھے ہٹے, کیا کہہ رہے ہیں, سٹی آ گئے, کیا ہو گیا, یہ امامہ پہنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری میت ہے. تو انہوں نے کہا کہ کپڑا ہٹا کے دیکھ لو. اب جو ہٹا کے دیکھا تو وہی شیخ اصفہانی. اب بتائیے 1400 سال کے بعد کا دروازہ مولا رضا پر جھکنے والا چاہے تو 2 حیثیتیں اپنی رکھ سکتا ہے, تو کیا مولا علی 2 حیثیتیں نہیں رکھ سکتا ہے؟ کہ آپ دیکھیے, نہ ہو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے شیخ اصفہانی. تو فرمایا کہ جن کی شادیاں نہ ہو رہی ہیں وہ میرے پاس آئیں, اولاد نہ ہو رہی ہو میرے پاس آئیں. تو آج تک وہاں لائن لگی ہوتی ہے ان کی قبر کے ساتھ, دیوار کے لڑکیاں جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں ان سے, گویا کیونکہ ایران میں اتنا عرصہ جنگ رہی, اتنے عرصے معاملات رہے, اور وہاں بچیوں کی پیدائش بھی زیادہ ہے قدر لڑکوں کے, تو وہاں بچیاں جو ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں اپنی شادیوں کے لیے, اور ان کی شادیوں کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. میں نے یہ روایت اس لیے سنائی کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ مجلس سننے والا کوئی یہ کہے کہ غلو کر رہا ہے مولوی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی ہی اپنی میت لینے آئے ہوں, تو مولا علی تو بہت بلند ہیں. ہمارے بزرگوار ایک یہاں کی سائنس کے کچھ واقعات سنا رہے تھے کہ انسانی ذہن ابھی تو 2-3 خلیے اس کے کھلے ہیں, اگر سارے کھل جائے تو وہ ہوا میں اڑنے لگے. یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر سکتا ہے. اور حضرت آصف بن برقیہ کو ذرا سا علم دیا گیا تھا, وہ کس طرح سے تخت بلقیس کو لے کر آئے, لیکن یہاں 14 کو اللہ نے کلی علم عطا فرمایا ہے. تو جب ان کو کلی علم عطا فرمایا ہے تو پھر ان کے لیے یہ سوچنا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناکا سوار بھی مولا ہو اور میت بھی مولا کی ہو. ہاں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے معجزہ دکھانے کی. بس آپ کا سوال کا جواب آ جائے گا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی معجزہ دکھانے کی, کیوں پیش آئی ہے ضرورت. اس کا جواب صرف یہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا یا حارث ہمدان, اے حارث ہمدان, ہر مرنے والا موت کے وقت مجھے دیکھے گا اور ہر ایک کی قبر میں آؤں گا.
ہر ایک کی قبر میں آؤں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر مشرک مومن منافق کوئی بھی ہو، ہر ایک کی قبر میں آؤں گا۔ آنے کی حیثیت بدل جائے گی لیکن آؤں گا میں ہر ایک کی قبر میں۔ تو مولا نے ہر ایک کا جملہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے 1400 سال کے بعد کوئی معترض یہ کہہ دے کہ علی نے کہا تھا ہر ایک کی قبر میں آؤں گا، تو ہر ایک میں کیا خود شامل نہیں تھے؟ اس لیے مولا نے بتلا دیا کہ ہر ایک کی قبر میں آؤں گا تو میں اپنی قبر میں بھی آؤں گا۔ ضرور پڑھنے والا لہذا یہ 14 معصومین کہ جن کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے، اور اولی الامر کی یہ شان ہے کہ وہ ظاہری جنبہ انسانی بھی اور نورانی جنبہ بھی۔ نورانی جنبہ اگر خالصتاً ہوتا تو کوئی ان کو پہچان نہ پاتا، ان کے پاس نہ بیٹھ پاتا۔ جناب رباب نے، مصائب نہیں پڑھ رہا ایک جملہ کروں، جناب رباب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مولا ذرا اپنا اصلی چہرہ مجھے دکھائیے نورانی۔ مولا اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ تم تاب نہیں لا سکتی، تم برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا مولا نہیں، میری خواہش ہے۔ فرمایا ذرا آنکھیں بند کرو۔ بی بی نے آنکھیں بند کی اور کہا کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی تو کہ ایسا نور ہے کہ جو زمین سے لے کر آسمان تک، گھر کی چھت نہیں ہے، پورا نور آسمان کی طرف۔ اور بی بی نگاہ کھول کے 1 سیکنڈ کے لیے نگاہ نہیں کھول سکی اور آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو پھر مولا ویسے کے ویسے ہی فرماتے تم میری زوجہ ہو لیکن ہمارے نور کی تاب نہیں لا سکتی۔ لہذا اگر یہ صرف نورانی حیثیت سے آتے تو ہم ان کے نزدیک نہ جا پاتے، ہم ان سے فیض علم حاصل نہ کر پاتے، تبلیغ دین نہ حاصل کر پاتے۔ اور اگر یہ صرف بشر ہوتے تو پھر اللہ کیسی بھی شکل بنا سکتا ہے۔ اس لیے بشر نہیں رکھا کہ پھر ہم یہ کہنے لگتے کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، اور ہم اپنا چہرہ آئینے میں نہ دیکھتے کہ ہمیں اللہ نے کن حوادث میں مبتلا کیا ہے، کس قسم کے ہمیں اللہ نے نفس عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ان کو نورانی بھی رکھا، اور یہی سبب ہے۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ حق ادا نہیں کر سکتے، ظاہر کر بھی نہیں سکتے، کہ ان 14 کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بات تھک گئے، چلے اس موضوع ان کیا بیان کریں گے 24 والی مجلس۔ انشاءاللہ آپ اس وقت تک کی زندگی مولا سے سب لیں گے، یہ کافی دیر ہو گئی۔ 24 کو ہے نا دوپہر میں مجلس 1 بجے، تو اس میں بیان کریں گے کہ ان 14 کے جسموں پر اللہ نے جسموں کو لطیف بنایا ہے۔ ان کے جسموں کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ مکھی ان کے جسم پہ نہیں بیٹھتی، جبائی نہیں لیتے تھے، یہ اونگ نہیں آتی تھی، گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سستی اور کاہلی کو ظاہر کرتی ہیں، افراط و تفریط کو ظاہر کرتی ہیں، اور جہاں افراط و تفریط ہو وہاں 14 صاحب تطہیر نہیں ہو سکتے ہیں پھر، کیونکہ یہ صاحب تطہیر ہے، لہذا افراط و تفریط ان کیا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اگر ان کو زہر سے یا تلوار سے شہید نہ کیا جاتا تو ان کی کبھی موت ہی واقع نہ ہو۔ درود پڑھنے والا خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ نیپکن کہ ایک نورانی عزا خانہ ہے، جتنا لطف یہاں مجھے اس عشرے میں پڑھنے میں آیا، اس لیے کہ اہل بیت حیثیت کو نہیں دیکھتے، نیت کو دیکھا کرتے ہیں۔ لہذا اپنی نیتوں کو ہم یقیناً اخلاص کے ساتھ ایک
صحابی گزرے ہیں رسول پاک کے جو مولا علی کی مائیت میں بھی جنگ کرتے رہے، جنگ جمل میں بھی تھے، جنگ صفین میں بھی تھے۔ جنگ جمل میں غور کی جگہ رونے آئے، جنگ جمل میں ان کی آنکھ پر ایک تیر لگا، دوڑے ہوئے آئے، یا علی آپ فخر عیسیٰ ہیں، میری آنکھ کا نور لوٹا دیں۔ مولا فرماتے ہیں بہتر ہے کہ تم مجھ سے یہ نور نہ مانگو۔ مولا نے فرما دیا بہتر ہے، گردن جھکا کے الٹے پیر واپس ہوئے۔ مولا جس کو آپ بہتر کہہ دیں، میں کون ہوتا ہوں کہ اس میں اصرار کروں، ضد کروں۔ آج کا مجھ جیسا ہوتا کوئی مولا کا چاہنے والا تو ضد کرتا۔ مولا فرماتے ہیں بہتر ہے کہ تم ایک آنکھ سے نابینا ہو گئے ہو، بہتر ہے کہ اس کو رہنے دو۔ کہ ٹھیک ہے مولا۔ جنگ صفین ہوئی، بعد میں ان کی پیشانی پر ایک تیر لگا اور اس کا اثر دوسری آنکھ تک پہنچا، دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اب بالکل نابینا ہو گئے۔ کسی سے کہا مجھے مولا تک لے چلو۔ جب مولا کی خدمت میں آئے کہا یا علی میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، آپ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں آنکھوں کا نور دلا سکتا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ تم مجھ سے نور نہ مانگو۔ الٹے پیر واپس ہوئے۔ مولا اگر اسی میں بہتری ہے تو بس میں آپ سے ضد نہیں کروں گا، اصرار نہیں کروں گا۔ عزیزدارو، مولا کی شہادت واقع ہو گئی۔ جب مولا شہید ہو گئے تو انہوں نے کوفے میں رہنا چھوڑ دیا۔ یہ کوفے کے نزدیک ایک گاؤں میں بچوں کو جا کر قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے پاس آ کر قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے کوفے جانا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کربلا میں حضرت زہرا کا باغ اجڑ گیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کربلا میں مولا حسین شہید ہو گئے۔ عزیزدارو جو رونے آئے ہیں، جب نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوا، یہ کوفے نہیں آتے تھے کہ جب میرے مولا ہی نہ رہے تو میں کوفے جا کر کیا کروں گا۔ عزیزدارو ان کے پاس پڑھنے والی بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا، بابا کہا کرتے تھے سارے بچے نابینا تھے، پیر سن تھے، کہا کہ بابا چلیے کوفے چلیں، میں کچھ چیزیں خریدنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹی میں نے تو کوفے جانا چھوڑ رکھا ہے، میں کوفے نہیں جاتا ہوں، جب تک میرے مولا ہی نہ رہے کوفے میں تو میں کوفے جا کر کیا کروں گا۔ عزیزدارو اس بچی نے ایک مرتبہ کہا کہ بابا میں آپ کو آپ کے مولا علی کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوفے چلیں۔ جیسے ہی واسطہ سنا، سنیے گا عزیزدارو جو رونے آئے ہیں، میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، جیسے ہی سنا کہ یہ بچی مجھے مولا علی کا واسطہ دے رہی ہے تو کہا اچھا دیکھو مجھے ساتھ لے کر چلو، لیکن جب کوفے کا بازار آئے گا تو تم بازار سے خرید و فروخت کر کے اور جلدی سے آ جانا، مجھے کسی درخت کے نیچے بٹھا دینا۔ عزیزدارو کہا کہ ٹھیک ہے بابا، لے کر انگلی پکڑ کے یہ اس بزرگ مولا علی کے صحابی کو جیسے ہی کوفے کے باہر پہنچی تو اچانک اسے آواز آئی کہ کوفے کا شہر سجایا جا رہا ہے۔ عزیزدارو یہ ٹھیک 12 محرم کا واقعہ ہے۔ 12 محرم کو اہل بیت کا قافلہ کوفے پہنچا تھا۔ عزیزدارو جیسے ہی اس بچی نے دیکھا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، یہ آئی اور جلدی سے آ کر کہا کہ بابا آج شہر کو سجایا جا رہا ہے، نہ معلوم کون سی عید ہے، نہ معلوم کون سا تہوار ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو آج محرم کی 12 تاریخ ہے، آج تو کوئی تہوار ہونا نہیں چاہیے، میرے مطابق اسلامی کوئی تہوار نہیں ہے۔ اچھا بچے تم جا کر ذرا آگے دیکھو کہ کون ہے۔ عزیزدارو یہ بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے پھر واپس آئی اور کہا کہ بابا کچھ سر ہے جو منہ کے لیے ہے اور کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، اور بیویاں اس انداز سے موجود ہیں کہ ان کے چہروں کا نور آسمان کو پہنچ رہا ہے۔ عزیزدارو
یہ بچی جیسے ہی آ کر بتلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم یہاں بیٹھ جاؤ، عرب کے لوگ ظالم ہیں، عرب کا دستور ہے کہ جب کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے تو ان کی بیویوں کو اسیر کر لیا جاتا ہے، ان کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کر دیا جاتا ہے، نہ معلوم کون غریب مارے گئے ہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا میری علی آقا علی کی ایک بیٹی ہے جن کا نام زینب عالیہ ہے، میں ایک مرتبہ ان کے دروازے پر کھڑا تھا تو ایک مرتبہ انہوں نے اندر سے آواز دے کے کہا تھا کہ اے چچا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیے گا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیے گا، لہذا ہم کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے، تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب یہ قافلہ گزر جائے گا، نہ معلوم کس کا قافلہ ہے، جب یہاں سے گزر جائے گا تو ہم شہر میں چلیں گے، تم خرید و فروخت کر لینا۔ عزادارو سنیے گا جو رونے آئے ہیں، جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عفیف یہ جملہ سنتے ہیں کہ مسجد کوفہ اور کوفے کے بازار میں ایک آواز آ رہی ہے، یہ سمجھے مسجد سے آواز آ رہی ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس بچی سے کہا کہ ذرا کسی مرد کو بلاؤ، یہ آواز تو میرے مولا علی کی آ رہی ہے، ارے میرے مولا علی کی آواز ہے، مولا علی تو قیامت میں آئیں گے، یہ آواز مولا کی کیسے آ رہی ہے؟ ارے یہ مولا کی آواز، عزاداروں گھبرا گئے، ایک مرتبہ رونے لگے، یہ میرے مولا کی کیسی آواز ہے؟ عزاداروں اس بچی سے کہا کہ تم دوڑتی بھی جاؤ، دیکھو یہ کون مرد خطبہ دے رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تو میرے مولا کی آواز ہے۔ بچی دوڑتی بھی گئی اور الٹے پیر واپس ہوئی، کہا کہ بابا وہ کوئی مرد نہیں ہے لیکن کوئی بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں حضرت عبداللہ کس انداز سے بچی کے ساتھ آئے اور محمل جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر ایک جملہ کہا کہ اے قائدن یہ بتاؤ علی سے کوئی نسبت رکھتی ہو یا علی کی شاگردہ ہو یا علی کے لہجے میں خطبہ کیوں دے رہی ہو؟ عزادارہ یہ سننا تھا، جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، اے چچا عبداللہ نہیں پہچانا میں علی کی بیٹی زینب۔ عزادارہ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا رخ نجف کی طرف دیا اور کہا مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے آنکھیں عطا نہ فرمائی ورنہ آج زینب کے سر پر میری نگاہ پڑ جاتی، میں حضرت زہرا کو کیا جواب دیتا؟ عزاداروں جناب عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں آقا زادی کوئی مردوں میں سلامت ہے یا نہیں؟ کہا کہ وہ سید سجاد اجرکم من اللہ۔ بس آخری جملہ سن لیجئے عزادارو، عبداللہ ابن عفیف روتے ہوئے مولا سجاد کے پاس آئے اور کہا آقا سجاد میں اور کچھ نہیں پوچھتا، بس مجھے اتنا بتائیے کہ جب حسین شہید ہو رہا تھا اس وقت عباس کہاں چلا گیا تھا؟ عباس کہاں چلا گیا تھا؟ عزادارو یہ سننا تھا۔ مولا سجاد کا گریہ بلند ہوا، اے چچا میرے چچا کی شکایت نہ کریں، میرے چچا کے بازو غلط ہو گئے، دریائے فرات لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کی شرعی حوائج کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس عزاخانے میں جتنے بھی مومنین و مومنات آتے رہے جاتے رہے، عزاداری کرتے رہے، زیارت کرتے رہے، مجلس و ماتم میں حصہ لیتے رہے، سوز خوانی، سلام خوانی اور حدیث خوانی اور نعا خوانی جس انداز سے بھی زیارات کرتے رہے، خداوندہ ان کی زیارات کو عبادات میں شمار فرما۔ خداوندہ ان بچوں کو جو سلام اور منقبت پڑھتے ہیں، ان جوانوں کو کہ جو عزاداری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما، ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر تعدیر قائم فرما۔ خداوندہ اس عزاخانے کو قیامت تک جاری و سار فرما، ان کی نسلوں میں عزاداری کو جاگزیں فرما۔ خداوندہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان میں انصار میں شمار فرما، خصوصاً جو بے اولاد ہیں ہمارے بھائی ڈاکٹر یاسین کو اولاد صالح عطا فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ